السلام علیکم تمام دوستوں سے گزارش ہے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں، اور کمنٹ سیکشن میں اپنا اوپینین ضرور دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو آج پھر حاضر ہیں آپ کی خدمت میں ایک نئے پریزنٹیشن کے ساتھ۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے جو اسپیسیفائڈ ہے غزوہ خندق یا غزوہ احزاب کے بارے میں ہے۔ اس پریزنٹیشن میں یا اس ویڈیو میں ہم ان تمام MCQs کو ڈسکس کریں گے جو سابقہ پیپرز میں آتے رہے ہیں یا بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں کسی بھی ٹیسٹ کے لیے۔ زیادہ تر یہ MCQs لیکچرر اسلامیات کے حوالے سے بنائے جا رہے ہیں جو آپ کو بہت زیادہ فائدہ دیں گے۔ چلتے ہیں اپنے سب سے پہلے سوال کی جانب۔ قریش مکہ کو غزوہ احزاب یا خندق کے لیے کس نے ابھارا تھا؟ اس کا صحیح جواب ہے بنو نذیر کے 20 سرداروں نے۔ اگلا سوال، غزوہ احزاب یا غزوہ خندق کب پیش آیا؟ اس کا صحیح جواب ہے شوال 5 ہجری میں۔ آپ کو یاد ہوگا شوال 3 ہجری میں غزوہ احد پیش آیا تھا، اس سے پہلے رمضان 2 ہجری میں غزوہ بدر پیش آیا تھا۔ اگلا سوال، غزوہ احزاب میں کفار کا سپہ سالار کون تھا؟ ان کا سپہ سالار ابو سفیان تھا۔ اس میں بہت سارے قبائل نے حصہ لیا تھا لیکن ان کا سپہ سالار اعلیٰ ابو سفیان تھا۔ اگلا سوال، غزوہ خندق میں کفار کے لشکر کی تعداد کتنی تھی؟ اس کا صحیح جواب ہے ان کی کل تعداد 10,000 تھی۔ قریش مکہ 4,000 تھے اور دیگر قبائل جو اس میں شامل ہوئے تھے ان کی تعداد 6,000 تھی، یعنی کل تعداد 10,000 بنتی تھی۔ غزوہ خندق میں خندق کھودنے کا مشورہ کس نے دیا اور یہ مدینہ منورہ کی کس جانب کھودی گئی؟ اس کا صحیح جواب ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے خندق کھودنے کا مشورہ دیا تھا اور یہ مدینہ منورہ کے شمالی جانب کھودی گئی تھی۔ اگلا سوال، خندق کھودنے والے صحابہ کی تعداد کتنی تھی اور ہر 10 آدمیوں کو کتنے خندق کھودنے کا کام سونپا گیا؟ اس کا صحیح جواب ہے ہر 10 آدمیوں کو 40 ہاتھ کھودنا تھا اور ٹوٹل خندق کھودنے والے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی تعداد 1000 تھی۔ کس نے خندق کھودتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھوک کا شکوہ کیا اور اپنا شکم کھول کر پتھر دکھایا تھا؟ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ، اور اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ مبارک اپنا شکم مبارک دکھایا تو 2 پتھر تھے۔ جنگ احزاب کا ذکر قرآن کریم کی کس سورت مبارکہ میں ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے سورہ احزاب آیت نمبر 22 میں ہے وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ۔ جنگ خندق میں مسلمانوں کا نعرہ کیا تھا؟ اس سے پہلے آپ کو یاد ہے جنگ بدر میں احد تھا اور جنگ خندق میں امت تھا اور جنگ احد میں امت اور جنگ خندق میں حامیم لا ینصروا۔ جنگ خندق کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کا انتظام کس کو سونپا تھا؟ حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ۔ غزوہ خندق میں کس نے خندق کو تنگ جگہ پر عبور کیا؟ یہ 3 آدمی تھے، عامر بن عبد ود یا ود، اکرمہ بن ابی جہل، زرار بن خطاب۔ اگلا سوال، عامر بن عبد ود نے کس کو للکارا، اسے کس نے جہنم واصل کیا تھا؟ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو انہوں نے للکارا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے انہیں کیا کیا؟ جہنم واصل کیا، قتل کیا۔ غزوہ خندق میں دشمنان اسلام کے 10,000 فوج کے مقابلے میں مسلم لشکر کی تعداد کتنی تھی؟ 3,000 تھی، صرف تقریباً 1/3۔ غزوہ خندق میں کتنے کفار جہنم واصل ہوئے اور مسلمان شہداء کی تعداد کتنی تھی؟ مسلم شہداء 6 تھے، کفار کے مقتولین کی تعداد 10 تھی۔ غزوہ خندق میں کس نے بنو قریظہ کے سردار کعب بن اسد کو مسلمانوں کے خلاف ابھارا اور معاہدہ ختم کروایا؟ بنو نذیر کا مجرم اکبر حوی بن اخطب۔ کس مسلم بہادر خاتون نے عورتوں اور بچوں کے قلعے میں آنے والے یہودی کو قتل کیا؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھی، حضرت صفیہ بنت عبد المطلب رضی اللہ عنہا۔ غزوہ خندق میں کس نے کفار کے لشکروں میں پھوٹ ڈالی جس کی وجہ سے وہ واپسی پر آمادہ ہو گئے؟ نعیم بن مسعود رضی اللہ عنہ، انہوں نے اسلام قبول کیا، ان کے اسلام لانے کا پتہ دیگر قبائل کو نہیں تھا۔
غزوہ خندق کی سرد رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو کفار کی خبر لانے کے لیے بھیجا تھا؟ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ۔ کس غزوہ میں تند و تیز ہوا کی طوفان نے دشمنان اسلام کے خیمے اکھیڑ دیے؟ غزوہ خندق۔ اس میں صحیح جواب ہے غزوہ خندق۔